کے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا بھائی میری سواری کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے؟ جب وہاں پہنچے تو ایک کہنے لگا کہ یہ اونٹنی میری ہے، ان کی نہیں ہے۔ اونٹ تیرے ماں کا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اونٹنی ان کی نہیں میری ہے۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ سامنے اونٹ کھڑا ہے اور جس نے اس پر قبضہ کیا وہ کہہ رہا ہے تیرے ماں ابن عدی سے کہ یہ اونٹ نہیں اونٹنی ہے، یہ تمہاری نہیں میری ہے۔ ذرا غور کیا آپ نے؟ مقدمہ پہنچا معاویہ کے پاس، یہ تو تیرے ماں ابن عدی تھے، ذہانت تھی کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ اونٹنی نہیں اونٹ ہے نا، وہ مل گئی۔ مگر اب جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو سہمت دی وہ جملہ سن لیجئے کہ شام کے لوگ کیسے تھے۔ کہا تیرے ماں علی سے جا کے کہہ دینا کہ 1,00,000 سے زائد ایسے لوگ میرے پاس ہیں کہ جنہیں اونٹ اور اونٹنی میں فرق امتیاز نہیں معلوم ہے، وہ علی اور معاویہ میں کیا فرق کریں گے؟ سبحان اللہ۔ اور فرمایا آپ نے یہ شام تھا، یہ پرورش کی جا رہی تھی، ایسے لوگ تھے۔ عزیزان گرامی اب آپ یہ سوچئے کہ ایسے لوگوں کے درمیان میں جو تخت سلطنت پر آئے گا وہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا۔ بس میں اپنی اس تقریر کو منزل اختتام تک پہنچا رہا ہوں۔ میرے عزیزو شاید میں اتنی دیر آپ کو زحمت نہ دیتا، لیکن یہ شب عاشور ایسے تو ہماری زندگی ہے تو ہم ذکر سید الشہداء کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ 10 دن بڑے مخصوص دن ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ عبادت کے دن ہے اللہ، شب عاشور ہے، آخری شب ہے۔ کل کا دن آئے گا، سورج ڈھل جائے گا، شام غریبہ آ جائے گی، یہ سب ویران ہو جائے گا، یہ سب ویران ہو جائے گا، عالم بڑھا دیے جائیں گے، سیاہ پردے سمٹ جائیں گے، اس لیے کہ زہرا کا بھرا ہوا گھر لٹ گیا ہے۔ بس یہ آخری شب میرے عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ میں ذکر کروں، آپ بھی روئیں، میں بھی روئیں، آپ بھی ماتم کریں، میں بھی ماتم کروں۔ شب عاشور یہ کیسی شب ہے میرے عزیزو؟ یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں بچے پیاس سے التش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، خیمے کے اندر سب جمع ہیں، ہاتھ میں کوزے لیے ہوئے ہیں، پانی ہائے پانی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بچوں کا یہ عالم ہے کہ جب پیاس سے بہت زیادہ تڑپتے تھے تو جناب سکینہ ان بچوں کو سمیٹ کر ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں لے کے جاتی تھی کہ چلو شاید وہاں کچھ پانی مل جائے، وہاں کچھ پانی مل جائے، لیکن کہیں پانی نہیں ملتا تھا۔ اور رات کے سناٹے میں زمین کربلا پر آواز آ رہی تھی، التش التش التش، وہ یہی آواز تھی کہ جس نے حر کو بے چین کر دیا تھا، خیمے سے نکل کے باہر آ گیا تھا اور کہنے لگا اپنے ساتھی سے کہ تو نے اپنے جانور کو پانی پلایا؟ اس نے کہا پلایا۔ کہا تو نے پیا؟ کہا ہم نے پیا۔ کہا وائے ہو تمہارے جانور تک سیراب ہو جائیں اور ساقی و کوثر کے بچے ایک قطرہ یاب کے لیے ترسے، التش التش کی آوازیں بلند کریں۔ عجیب یہ رات ہے میرے عزیزو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید اس اضطراب اور بے چینی کا ہمیں اتنا احساس نہ ہو سکے جتنا زمین کربلا پر جو لوگ تھے انہیں احساس ہو رہا تھا، جن کے نگاہوں کے سامنے یہ تھا کہ کل کا سورج نمودار ہوگا تو پیغام شہادت لے کے آئے گا، کل کا سورج نمودار ہوگا تو ماؤں کی گودیاں خالی ہو جائیں گی، کل کا سورج نمودار ہوگا تو ان کی مانگوں سے سندل نکل جائے گا، مانگیں اجڑ جائیں گی جن کے شوہر یہاں آئے ہوئے ہیں۔ عجیب عالم تھا میرے عزیزو۔ چند لمحے آپ کی خدمت میں اس شب عاشور کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس ششماہے کی شہادت کا ذکر کروں گا
جس کا مرثیہ آپ نے ابھی سنا ہے، جس کے بارے میں آپ نے اعلانات سنے ہیں کہ ابھی اس کا گہوارہ نکالا جائے گا، اے میرے عزیزو چند جملے سن لیں، اس لیے کہ یہ رات جب گزر جائے گی تو کل پھر شب عاشور کے ذکر کا موقع نہ رہے گا، اس لیے کہ میدان کربلا حسین کے چاہنے والوں کے خون سے لالزار ہو جائے گا۔ میرے عزیزو جب یہ رات آئی تو عجیب عالم تھا اس رات کا۔ حسین نے اپنے اصحاب کو ایک خیمے میں جمع کیا، جمع کرنے کے بعد یہ فرمایا میرے اصحاب کل کا دن ایسا دن ہے کہ جس روز گردنیں قلم کرتی جائیں گی، وہ دن ہے کہ جب خون میں اپنے تڑپیں گے لوگ۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ ان مشکلوں میں مبتلا ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ، اپنے اپنے اعز و اقربا کے ساتھ چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم اس مصیبت میں میرے ساتھ مبتلا ہو جاؤ۔ میرے عزیزو ان آوازوں کا، اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایک بار چاہنے والوں نے مل کے ہی فرمایا، کہا کہ فرزند رسول ہم آپ کو چھوڑ کے جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، فرزند رسول ہم آپ پر جان نثار کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اس طرح سے آپ رخصت نہ کریں۔ عزیزو امام نے جب یہ آواز سنی، یہ جواب سنا تو چراغ خیمے میں جل رہا تھا، جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا تاکہ تاریکی پھیل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے چراغ کو گل کر دیا ہے، اب اندھیرا ہو گیا ہے، اندھیرے میں اگر چاہو تو چلے جاؤ، میں نے بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھا لیے ہے، میں نے آزاد کر دیا ہے، تم جس عزیز کے ساتھ، جس دوست کے ساتھ چاہو چلے جاؤ، تم سے کوئی تعرض نہیں ہوگا، تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں میرا گلا چاہیے، یہ تم سے کوئی سوال نہیں کرنے والے ہیں۔ عزیزو جیسے امام کی آواز خیمے کی تاریکی میں بلند ہوئی تو بس ایک بار نیاموں سے تلوار کو نکالا اور نیاموں کے ٹوٹنے کی آواز کانوں میں آنے لگی۔ فرزند رسول ہماری محبت کا امتحان نہ لیا جائے، حکم ہو تو یہ تلواریں ابھی اپنے گلوں پر ہم چلا لیں گے۔ اے ارباب عزا، اللہ اللہ، حسین نے چراغ کو روشن کیا، روشن کرنے کے بعد فرماتے ہیں بخدا جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ اے عزیزو رات کا وقت تھوڑا گزرا، حسین اصحاب کے خیمے سے نکلے، اعز و اقربا کے خیمے میں آ رہے تھے۔ اب حضرت عباس ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خیمہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ شہزادی ام کلثوم کا خیمہ ہے۔ امام اس خیمے میں داخل ہو رہے ہیں، عجیب منظر دیکھا عباس تلوار پر سیکل کر رہے ہیں، لیکن ام کلثوم کی آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے۔ ایک بار عباس نے پوچھا شہزادی رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا بھیا میں نے یہ دیکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں، کل بھیا پر یہ اپنی جان قربان کر دیں گے، اب بھیا کی نصرت میں اپنی جان دیں گے۔ اے ماں جائے، اے بھائی میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں اپنے آقا پر اپنے ماں جائے اپنے بھائی حسین کو قربان کر دیتی۔ یہ جملے شہزادی نے جیسے ادا کیے، عباس نے فرمایا اے شہزادی یہ غلام حاضر ہے، اسے آپ اپنی طرف سے مولا کی نصرت میں بھیج دیجئے گا۔ اے عزیزو جیسے حسین کے کانوں میں یہ آواز گئی، بڑھ کے بہن کو سینے سے لگا لیا۔ عجیب عالم ہے، رات کو ام کلثوم کے خیمے سے نکلے، دوسرے خیام میں آئے، دیکھا بیویاں اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں۔ اے ارباب عزا تھوڑی رات کا اور حصہ گزرا، ذرا زمین کربلا پر سناٹا چھایا، حسین اپنے خیمے سے نکلے اور نکل کے ایک بار قتل گاہ کی طرف چلنے لگے۔ تھوڑی دیر چلے تھے کہ ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھا ہلال ابن نافع آ رہے ہیں۔ ہلال وہ تھے کہ جنہیں خیمے پر پہرہ داری کے لیے معین کیا گیا تھا۔ امام نے ہلال کی طرف دیکھا، پوچھا ابن نافع کیا وجہ ہے تم آ رہے ہو؟ کہا مولا
رات کی تنہائی میں اس تاریکی میں میں نے دیکھا کہ آپ تنہا جا رہے ہیں مولا میرا دل نہیں مانا اس لیے کہ ہر طرف دشمن پھیلے ہوئے ہیں اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں مولا میں معافی چاہتا ہوں کہ آنے کی اجازت میں نے نہیں دی تھی آگے بڑھ کے بلا لیا ہلال کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا پکڑ کے ہاتھ چلنے لگے آگے بڑھے ہلال کہا ہلال وہ جگہوں کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جہاں تم شہید ہو گئے جہاں ہمارے لاشیں گریں گے ایک ایک جگہ کو بتلاتے رہے ہلال یہاں میرے عباس کے شان قلب ہو گئے ہلال یہاں میرے علی اکبر کے سینے کو بچی کا پھل لگے گا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کی لاش پامال ہوگی بتاتے بتاتے ایک نشیر کی طرف آئے کہا ہلال اس جگہ کو دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارا امام گھوڑے سے زمین پر آئے گا جزاکم آب عذاب ہلال کو دکھاتے رہے ہلال نے دیکھا پھر ایک بار کہا ہلال جنت میں اپنی جگہ دیکھنا چاہتے ہو فرمایا مولا کیوں نہیں مشتاق ہوں کہا ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ ہلال نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا جنت آ راستہ ہے نگاہوں کے سامنے کہا ہلال جگہ پہچانو دیکھو یہ جو جگہ ہے یہ تمہاری جگہ ہے یہ میرے حبیب کی جگہ ہے یہ مسلم ابن اوسجہ کی جگہ ہے اے عزیزو ہلال کو بتایا پھر اس کے بعد واپس آئے ہلال ساتھ ساتھ آ رہے تھے امام شہزادی زینب کے خیمے میں پہنچے کہ ایک بار شہزادی نے کہا بھیا کل کا دن آفت و بلا و مصیبت کا دن ہے قربانیوں کا دن ہے بھیا آپ نے اپنے اصحاب اپنے چاہنے والوں کو دیکھ لیا ہے اے بھیا آپ کا ساتھ وہ دیں گے کہ نہ دیں گے بھیا آواز ہلال کے کانوں میں آئی آواز کہنا تھا کہ ایک بار ہلال آگے بڑھے حبیب ابن مظاہر کی طرف مسلم ابن اوسجہ کی طرف اور آواز دی حبیب خیمے سے نکلو مسلم خیمے سے نکلو اصحاب حسین خیمے سے نکلو یہ گھبرا کے سب خیمے سے آ گئے کہ شاید دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے کہا ہلال کیوں آواز دی کہا ثانیہ زہرا شہزادی کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے حبیب چلو یقین دلا لو ارے ابھی میں نے سنا ہے کہ آقا سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے اپنے اصحاب کو آزما دیا ہے میں یہ سننا تھا باب عذاب کہ بار زینب کے خیمے کے سامنے حبیب مسلم اصحاب حسین تلواروں کو نکال کے فرماتے اے شہزادی ارے ہماری محبت کا امتحان نہ کیجیے حکم ہوتا بھی ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو الگ کرتے اے ارباب عزیز عالم تھا شب عاشور کا لیجئے یہ رات کٹی 10 محرم کا سورج نمودار ہو گیا زمین کربلا پر گھمسان کا رنگ پڑا حسین کے اصحاب اپنی جان قربان کر رہے تھے اے عزیزو ایک کے بعد ایک اپنی جان قربان کر رہا تھا یہاں تک کہ 18 برس کا کڑیل جوان سینے کو برچی کا پھل کھائے ہوئے زمین کربلا پر آرام کر رہا تھا اب کوئی نہ تھا کہ حسین کی نصرت کے لیے جاتا ایک سید سجاد ہیں جو بستر مرض پر ہیں اے عزیزو اسی عالم میں حسین نے ایک بار آواز استغاثہ بلند کی حل من ناصر جنسرنا حل من مغیث یغیثنا کوئی ناصر و مددگار ہے کوئی ہے جو مدد کے لیے آئے حسین کی اے عزیزو آواز کا فضا میں بلند ہونا تھا کہ ایک بار خیموں میں رونے کی آواز بلند ہوئی حسین مڑے ڈرے خیمہ پر آئے آواز دی بہن زینب ابھی تو حسین زندہ ہے بہن اس طرح سے رونے کا سبب کیا ہے آواز کو سننا تھا کہ شہزادی میرے خیمہ پہ آئی کہا بھیا آواز استغاثہ آپ نے بلند کیا جیسے فضا میں یہ آواز گونجی ارے ششواہے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا امام نے فرمایا
کہ بہن میں سمجھ گیا، لاؤ میں علی اصغر کو لے جاؤں، اس کی پیاس بجھ جائے، یہ بھی ہمارے ساتھ 3 دن کا پیاسا ہے۔ اللہ اللہ، حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیا۔ میرے عزیزو، ذرا کوئی جا کے اس ماں سے پوچھے کہ جس کا لال اصغر ہے، ذرا آواز دے کے پوچھئے بی بی رباب، آپ کا بیٹا جا رہا ہے پانی کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے، شاید آواز دے۔ ارے جب میرا بیٹا علی اکبر نے واپس آیا، جب بھائی عباس واپس نہ آئے تو ہاں میرا علی اصغر کیسے آئے گا؟ حسین نے لیا، لے کے چلے عزیزو، چہرہ کملایا ہوا تھا، ابا کا دامن چہرے پر ڈال دیا، سواری پر ہیں، آئے ایک بلندی پہ کھڑے ہو گئے۔ بلندی پہ کھڑے ہونے کے بعد کملائے ہوئے چہرے سے ردا کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد ایک بار فوج اشقیہ کے سامنے علی اصغر کے چہرے کو کیا، اور چہرے کو سامنے کرنے کے بعد کہا کہ یہ بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، اسے پانی دے دو۔ لیکن کوئی نہ تھا کہ جو حسین کے سوال کو سنتا۔ جب پانی نہ ملا تو ایک بار حسین نے چلتی ہوئی ریت پر 6 مہینے کے بچے کو لٹا دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو میں نے اس تپتی ہوئی ریت پر اس بچے کو لٹا دیا ہے، آؤ اس کے منہ میں چند قطرے پانی ڈال دو۔ میرے عزیزوں، پانی نہ ملا۔ ایک بار امام نے اپنے بچے کو ہاتھوں پر اٹھا لیا، بچے سے مخاطب ہو کے کہا، میرے لال، تمہارے باپ نے اپنی حجت تمام کر دی ہے، تم بھی ذرا اپنی پیاس کا اظہار کر کے اس حجت کو تمام کر دو۔ اے عزیزو، امام نے جیسے کہا، ایک بار بچے نے سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر دیا۔ ارے غضب ہو گیا، دشمنوں سے دیکھا نہ گیا۔ عزیزو، عمر سعد نے آواز دی، حرملا یکتا کلام الحسین، ارے کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ میں یہ سننا تھا کہ ایک سے شعبہ تیر حرملا نے کمان میں جوڑا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، تیر چلا۔ اے عزیزو، تیر فضا سے ہوتا ہوا علی اصغر کے گلے میں لگا، گلے سے نکل کے بازو حسین کو توڑا۔ اللہ بچہ 6 مہینے کا، تیر نے گلے کو چھیدا، سے شعبہ تیر حسین کے بازو تک آ گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں سے تڑپ گیا۔ بچہ تڑپ گیا۔ میرے عزیزو، یہ جملہ کہنے دو کہ حسین کے لیے علی اکبر کے سینے سے پرچی کا پن نکالنا آسان تھا، لیکن اس 6 مہینے کے بچے کو کس طرح اپنے ہاتھوں میں تڑپتا ہوا حسین نے دیکھا ہوگا۔ عزیزو، خون بہنے لگا۔ میں نہیں جانتا کہ کیسے حسین نے اس بچے کے گلے سے تیر کو نکالا ہوگا۔ بہتے ہوئے خون کو چلو میں لیا، چاہا زمین کی طرف پھینکوں، آواز آئی، فرزند رسول حجت خدا، اگر یہ خون زمین پر آ گیا تو قیامت تک ایک دانہ نہ پیدا ہوگا۔ چاہا آسمان کی طرف پھینکیں، آواز آئی، فرزند رسول غریب زہرا، اگر یہ خون ادھر آ گیا تو قیامت تک ایک قطرہ پانی نہ برسے گا۔ ہائے، اس بچے کے خون کو لے کے اب کیا کرے حسین؟ ایک بار چہرے پر ملا اور کہا، اسی صورت سے روز حشر نانا کے سامنے جاؤں گا اور کہوں گا، نانا آپ کی امت نے میرے 6 مہینے کے بچے کو کس طرح شہید کیا۔ اے ارباب عزا، بچے کو لے کے چلے، جہاں خیمے کی طرف آئے، چاہتے ہیں کہ رباب کو بلا کے بچے کو دے دیں، لیکن جب خیمے کے پاس آتے ہیں تو آواز
جواب نہیں دے پاتے. 7 بار خیمے کی طرف جاتے ہیں اور آتے ہیں, فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. رزق پہ قضائے کو تسلیم امرے. جب نہ آواز دے چکے دے سکے تو ایک بار خیمے کی تلہ پہ پکڑ کے بیٹھ گئے اور علی اصغر کو گود میں لیا. آواز دی رباب سکینہ, ارے آؤ بچے کو لے جاؤ. آواز کا سننا تھا کہ سکینہ دوڑی, ارے میرا بھیا اصغر آیا ہے. پیاس بجھ گئی, ماں چلی. اے عزیزو, جیسے ماں آئی ایک بار حسین نے آگے بڑھایا تو ماں نے دیکھا گلا چھنا ہوا, تڑپ کے کہا اے میرے لال, ارے تیری عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. اے عزیزو, ارے ایک بار رباب نے لے کے حسین کے حوالے کر دیا. حسین آئے, ایک چھوٹی سی قبر بنائی, اصغر کو دفن کرنا چاہتے ہیں, مگر میرے عزیزو جس ہاتھ سے قبر بنائی تھی, جس سے علی اصغر کو لٹایا, اب اس بچے پر مٹی نہیں ڈالی جا رہی ہے. ارے حسین کیسے بچے کو سپرد خاک کرے, کسی صورت سے سپرد خاک کیا. اس قدر روئے کہ تعویذ لہر بھیگ گیا, تر ہو گیا. اے عزیزو, شاید اس لیے دفن کیا تھا کہ میری شہادت کے بعد جب صبح اسبا سے لاشیں پامال کیے جائے تو میرے 6 مہینے کے بچے کی لاش بچ جائے. مگر میرے عزیزو, جب جب کربلا میں سروں کی گنتی ہونے لگی تو ایک سر کم تھا. پتا چلا کہ حسین کے 6 مہینے کے بچے کا سر ہے. ارے تلاش ہونے لگی, جب نہ ملا تو ایک بار نیزوں کو زمین پر چبوتے ہوئے چلے. ایک جگہ سے نیزہ اٹھا, ارے 6 مہینے کی لاش تھی. سر کو قلم کیا گیا, رو کے نیزہ پر بلند کیا گیا. بہت دیر لگی, قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی. شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا, لیکن شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا, لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی. ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے, ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے. ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر
بہت دیر لگی، چند سطریں تھیں مگر لاش علی اکبر پر، شیخ کو خط پڑھ کے سنانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، شمر کو تیغ، شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر، ایک بچی کو ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شیخ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی۔ لوٹ کے آنا اصغر، دیکھو جانے مادر، ماں نے اصغر سے کہا لوٹ کے آنا اصغر، دیکھو جانے مادر، ماں نے اصغر سے کہا لوٹ کے آنا اصغر۔